کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر 70 سال بھی مسلسل گناہوں میں مبتلا رہا ہو حقوق اللہ سے متعلق، اور پھر 70 سال کے بعد ایک دن سچے دل سے کہہ دے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ یا اللہ میں آپ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ سب دھو دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے موت تک کھلا رکھا ہے۔ موت سے پہلے پہلے آدمی جتنا بھی گناہ کیے ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچے دل سے توبہ کر لے تو معاف کر دو۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے گا، اور جب معافی مانگے گا توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے تو اس کو براءت حاصل ہو جائے گی، اس گناہ سے بری ہو جائے گا وہ، اس لیے اس کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے گزارنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ راتیں ایسی ہوتی ہیں جن راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خصوصی رحمتیں اللہ جل جلالہ کی نازل ہوتی ہیں، ان کو گزارنا چاہیے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر۔ اس میں اسی وجہ سے کوئی اگر اجتماعی عبادت کی جائے، جیسے باقاعدہ جماعت کی جائے، نفلی نماز کی جماعت کی جائے، تو وہ مکروہ ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں اگر کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ جو اجتماعی نوعیت کا ہو، وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس رات کو تقریروں میں، جلسوں میں، دعوتوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ارے اس کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، یہ اس میں خرچ کرنا، اس کو جلسوں میں، تقریروں میں خرچ کرنا، اگر شب برات کے بارے میں لوگوں کو اس کی فضیلت بتانی ہے اور لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ اس رات سے فائدہ اٹھائیں، تو وہ رات کے آنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ جب رات آ گئی تو اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی اس میں عظمت رکھی ہے۔ لہذا یہ رات تو ایسی ہے کہ بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو، یعنی تنہائی میں بندہ اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کرے، بندہ اپنے پروردگار سے تعلق جوڑے، کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی فاسق و فاجر ہو، کتنے بڑے بڑے گناہ اسے سرزد ہو گئے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رابطہ کرنے کو، اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ کتنا ہی انسان گیا گزرا ہو، گناہوں میں لت پت ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آ جاؤ، اسی حالت میں آ جاؤ اور میرے سامنے حاضر ہو کر مجھ سے معافی مانگ لو۔ ایک مرتبہ تم سچے دل سے کہہ دو گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے زندگی بہت گناہوں میں گزاری ہے، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف فرما دے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک لمحے میں تمہارے 70 سال کے گناہ معاف کر دوں گا، بشرطے کہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں، حقوق العباد اس طرح معاف نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح دروازہ کھولا ہوا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے بہت سے گناہ ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پاتے، بے نمازی ہیں، فرض کرو بے نمازی ہیں، وہ سمجھے کہ بھئی میں کیا جاؤں گا اللہ میاں سے، میری کیا دعا قبول کریں گے اللہ تعالیٰ، میں تو گناہگار ہوں، خطا کار ہوں۔
ارے ایسے گناہگار خطاکار کی جو اپنے گناہوں اور خطاؤں پر نازم بھی ہو، اللہ تعالیٰ تو بہت جلدی قبول کرتے ہیں اس کی، بہت جلدی قبول کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ بھٹک کر میرے پاس آ گیا تو میں اس کو اپنی گود میں لے لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے۔ لہذا کوئی بندہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، چند لمحات میں شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے گزار لوں گا تو کون سا تیر مار لوں گا اور اس سے کس طرح میرے ساری زندگی کے دلیدر دور ہو جائیں گے، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ ارے چند لمحوں کے لیے چاہے حاضر ہو جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ قائم کر لو، نفلیں پڑھ کر لو، تلاوت کر کے کر لو، ذکر کر کے کر لو۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ یہ گناہوں کے معاف کرنے کے معاملے میں یہ کلمہ اکسیر ہے۔ لہذا اس میں کرنا کیا ہے؟ جتنا ہو سکے نفلی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، نفلی نماز میں کوئی صورت متعین نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں۔ البتہ اگر کسی کو لمبی صورتیں یاد ہوں تو افضل یہ ہے کہ لمبی صورتیں پڑھے اور لمبی صورتیں پڑھ کر لمبے رکوع کرے، لمبے سجدے کرے۔ اور نفلی نمازوں میں جو رکوع میں اور سجدے میں دونوں میں مسنون دعائیں کرنا بھی جائز ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ تو کہتے ہی ہیں، اس کے ساتھ کوئی دعا جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ نہیں، یہی مانگ لو، اتنی جامع دعا ہے کہ دنیا میں بھی اچھا ہی دیجیے مجھے، آخرت میں بھی دیجیے، وقنا عذاب النار، تو وہ سجدے میں پڑھ کے کہہ لو، رکوع میں کہہ لو۔ جو دعائیں یاد ہوں، قرآن کی دعائیں یا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معثور دعائیں ہیں وہ مانگتے رہو، لمبے سجدے کر لو، لمبی رکعتیں پڑھ۔ تو ایک تو نفلی نمازوں کی جتنا ہو سکے کثرت، دوسرے تلاوت قرآن کریم جتنا ہو سکے وہ کریں۔ تیسرے ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہی میں نے جو کلمہ جو آپ کے سامنے پڑھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہی پڑھتے رہیں، فضول چیزوں میں وقت کو ضائع نہ کریں۔ تو یہ تین کام تو ہیں بنیادی عبادتیں۔ چوتھا کام ہے دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں دعائیں بہت قبول فرماتے ہیں، تو اس وجہ سے اپنی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں، اپنی حاجتیں، اپنے خاندان کی حاجتیں، اپنے ملک کی حاجتیں، اپنے قوم کی حاجتیں، اپنے ملت اسلامیہ کی حاجتیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گی۔ ایک اور بات جو شب برات کے بارے میں مشہور ہے، اور ہمارے ہاں اس کو تعبیر اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے اگلے سال میں تو اس کا پتا کٹ جاتا ہے۔ یہ عام طور سے یہ جملہ مشہور ہے کہ بعض پتہ نہیں کتنوں کے پتے کٹیں گے، مطلب یہ کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ بھئی اگلے سال میں ان کو دنیا سے بلانا ہے اپنے پاس۔ یہ بات جو ہے یہ بالکل بے اصل تو نہیں ہے، لیکن بہت مضبوط بھی نہیں ہے۔ ایک روایت ہے جس میں
یہ آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھئی کس کو کتنا رزق ملنا ہے اس سال میں. تو وہ جو رزق کے اوپر جو فرشتہ متعین ہے اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس سال میں فلاں کو اتنا رزق دینا ہے. اور اسی طرح کس آدمی کو ابھی زندگی اس کی باقی ہے اور کس کی زندگی ختم ہونی ہے، تو اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ متعلقہ فرشتے کو حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ ایک روایت ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے بہت زیادہ یہ مضبوط بھی نہیں ہے، لیکن ایک روایت ہے. تو بہرحال احتمال تو ہے کہ ایسا ہوتا ہو. ضعیف روایت بھی جو ہوتی ہے وہ بالکل ایسی نہیں ہوتی کہ ہمیشہ غلطی ہو، اس میں احتمال تو ہوتا ہے کہ شاید اگر چرابی کمزور ہے لیکن بات جو روایت کر رہا ہے وہ صحیح ہو، احتمال تو ہے. لہذا اس میں اگر بندہ اس رات میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ آج آپ میرے اگلے سال کے تمام رزق کا فیصلہ کرنے والے ہیں، تو اللہ اپنے رحمت سے میرے رزق میں وسعت عطا فرما دیجئے، حلال رزق مجھے وسعت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، تو اچھی کوئی حرج نہیں ہے اس یہ دعا کرنے میں. اور اسی طرح یہ دعا کرنے میں کہ یا اللہ اگر آپ نے میری زندگی مقدر فرمائی ہے اس سال میں، تو پھر میری زندگی کو جو باقی زندگی ہے اس کو آپ اپنے رضا کے مطابق ڈال دیں، اور مجھے اپنی اس باقی ماندہ زندگی میں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے جو آپ کو راضی کرنے والے ہوں، تاکہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو آپ کی مغفرت کا پروانہ لے کر رخصت ہوں. یہ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن حقیقت میں نے بتا دی کہ کوئی بہت پکی یا مضبوط روایت نہیں ہے. ایک ہے روایت، اور اس کی وجہ سے اس طرح کی دعا کر لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کرنی چاہیے.